الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لمكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم اور میرے دینی اسلامی بھائی، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادتیں اور آپ کے اقوال کے تعلق سے گفتگو کروں گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہیں اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے بڑی کتاب ہے، جس کو ہم کتاب ہدایت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، نبیوں میں سب سے بڑا نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا. اور پھر یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ امتوں میں سب سے بڑی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا. آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ نے کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، کالا ہو، گورا ہو. ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کے شریفانہ اقوال ہم لوگوں کے لیے قابل حجت اور لائق عمل ہیں. آپ نے اپنی عادتوں سے، اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے. اور آپ کی ایسی عادتیں تھیں کہ آپ کی عادات کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دشمن بھی دوست بن گئے، خون کے پیاسے جانثار بن گئے. اور یہ کہنا پڑا، لوگوں کو قبول کرنا پڑا کہ اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہے، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اکمل المؤمن ایمانا احاسنکم اخلاقا. مومنین میں سب سے کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جس کے اخلاق عالی ہوں، جو بلند و بالا اخلاق والا ہو.
جس سے لوگ انسیت رکھتے ہوں اور وہ مانوس ہوں اور دوسروں کو بھی مانوس بناتے ہوں۔ اور اے لوگوں، یاد رکھو، اس شخص میں کوئی خیر، خوبی اور بھلائی نہیں ہے جو نہ مانوس ہو نہ مانوس بنائے۔ اخلاق تو ایسی چیز ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی حرکتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی وجہ سے دوسروں لوگوں کو اسلام کی اور ایمان کی توفیق ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اعمال وزن کیا جائے گا تو اس میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ حسن خلق اور اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ جس میں اچھے اخلاق ہوں گے وہ اللہ کے یہاں ایک مقام اس کا ہوگا۔ یہ اخلاق بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی نے فرمایا، جس کے اندر اخلاق ہوں، جس کی عادتیں اچھی ہوں، نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ جو بنا لیتا ہے تو یہ اس آدمی کے برابر ہے جو رات میں عبادت کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہمیں یہ بتلائیے کہ کل قیامت کے دن ایک عورت کے دو شوہر ہوں، اور ایک عورت کے دو شوہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے شوہر سے اس عورت نے شادی کیا، ایک عورت کے دو شوہر ہیں اور سب جنت میں چلے گئے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت ان دو شوہروں میں سے کس شوہر کو ملے گی؟ نبی نے فرمایا، دونوں شوہر میں سے وہ عورت اس کو ملے گی جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی عادتیں اچھی ہوں، جس کا قول فعل اچھا ہو۔ نبی نے یہ چیزیں ہمیں کیوں ہمارے سامنے بیان کی؟ اس لیے کہ اگر اخلاق کو ہم اپنائیں اور آپ کی عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو آج جو اخلاق میں گراوٹ آئی ہوئی ہے اور اخلاق بالکل ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ چیزیں آج دیکھنے کو نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، وہ عورت جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کا مقام اونچا ہوگا، وہ عورت جس کے اخلاق خراب ہوں اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، صدقہ اور خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، نیکیوں میں حصہ لیتی ہے، لیکن وہ زبان دراز ہے، پڑوسی اس کے بد اخلاقی سے پریشان رہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، وہ عورت جہنمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھے کام تو ہیں، اگر کوئی برائی ہوگی تو جہنم میں اللہ سب سے پہلے اس کو داخل کریں گے واش کے لیے، صفائی کے لیے۔ جب وہ دھل جائے گا، پاک صاف ہو جائے گا، تو پھر اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ بد اخلاقی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے نبی نے فرمایا وہ عورت جنتی نہیں جہنمی ہے، پہلے اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں، اخلاق کی اتنی گراوٹ ہے، سچائی ہمارے اندر نہیں اور جھوٹ گویا کہ ہمارے اندر، ہماری ذات میں داخل ہے۔ اور آج جو جتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہوتا ہے، لوگ اس کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے دوستی رکھتے ہیں، اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔
یہ اخلاق کی گراوٹ ہے۔ بدگمانی کرنا، حسد کرنا، نفرت کرنا، چغلی کرنا، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ ہمارے اندر اخلاق کے گرنے کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ اعمال میں کمی اور کوتاہی جو ہے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم نے اپنی آنکھ، ایک دیندار گھرانے میں ہم نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، ہم مسلمان ہیں، زبان پر کلمے کا اقرار کرتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر عمل کرنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو دنیا میں چل پھر رہے ہیں، حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اصل مذہب کون سا ہے، ایمان کا کیا مطلب ہے، جھوٹ کیا چیز ہے، اخلاق کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں تو ایک مسلمان کے گھر کھول کر کے ہمارے ایمان کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ہمیں اللہ نے سرفراز فرمایا۔ اللہ کے سامنے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں۔ 40 سال ہونے کے بعد آپ ٹفن میں ناشتہ لے کر کے غار حرا جاتے تھے، اور غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے تھے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام آئے، جن کو روح الامین کہا جاتا ہے، قرآن میں ہے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، آپ پریشان ہو گئے، اور پریشانی کے عالم میں اپنی چہیتی لاڈلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں نبی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو چلا ہے، میں تو ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ قاعدے کی بات یہ ہے کہ آدمی پر پہلی مرتبہ جب کسی بڑی چیز کی ذمہ داری آتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، اور بالکل ہیبت زدہ ہو جاتا ہے۔ نبی اسی طریقے سے گھبرا گئے، فرمایا خدیجہ خشیت علی نفسی زمیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو چلا ہے۔ سنیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ علیہ السلام کو جو تسلی دی ہے اور جن الفاظ سے تسلی دی ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے قابل حجت ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا، بخاری شریف 3 صفحہ پر یہ حدیث موجود ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے بلند و بالا اخلاق ہیں، آپ کی عادتیں اچھی ہیں، آپ کریمانہ شریفانہ اقوال والے افعال والے ہیں، اور جس کے اندر بھی یہ صفات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں کر سکتا، وہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا رہے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک لتصل الرحم۔ ایک خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اگر کوئی اپنے شوہر کو تسلی دے سکتی ہے، اور سب سے بڑی تسلی اگر ہو سکتی ہے تو وہ تسلی بیوی کی ہو سکتی ہے۔ بیوی نے تسلی دی اور فرمایا انک لتصل الرحم، آپ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ ان لوگوں کو جوڑتے ہیں جو نفرتیں کرتے ہیں، اور جس کے اندر بھی یہ اخلاق ہوں گے، جس کے اندر بھی یہ جذبہ ہوگا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی
ضائع اور برباد نہیں کر سکتے۔ چنانچہ غیروں نے اقرار کیا، بخاری شریف میں باقاعدہ وہ مضمون ہے کہ سفیان جو اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ نے ان کو بلایا سفیان کو اور کہا اے سفیان تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، ذرا یہ بتلاؤ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، محمد کیسے ہیں؟ فرمایا محمد ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، فرماتے ہیں محمد تو سچے ہیں، اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور اچھی تعلیم دیتے ہیں، سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں، تو وہ تو اچھے ہیں۔ اگر کوئی غیر اقرار کر رہا ہے اس شخص کے لیے کامیابی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ صلہ رحمی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہمارے عمر میں اضافہ ہو تو ہمیں صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے۔ آج ہم ہر ایک سے کٹے ہوئے، اخلاق میں اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ آج ہم اپنی خالوں کو دیکھنا نہیں چاہتے، آج ہم اپنی بہنوں کے پاس جانا نہیں چاہتے، آج ہم اپنے بچوں سے تعلق نہیں رکھتے، آج ہم رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے اندر اخلاق، ایک آدمی کے پاس اگر دولت آ جائے، روپیہ اور پیسہ آ جائے اور دوسری ہماری بہن اگر کمزور ہو تو ہمارے اندر ایک طرح کی انانیت آ جاتی ہے، ہمارے اندر ایک طرح کا بڑپن آ جاتا ہے اور ایک کبر اور غرور میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ آ جاتا ہے کہ ہم تو بڑے ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ فقیر ہیں، میں ان کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ چیز انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود، صلہ رحمی اختیار کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے اور اپنے بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، خالاؤں سے، پھوپھیوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اس کا فیض عام تام ہوتا ہے، اس کی نیکیاں عام تام ہوتی ہے، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، نبی کی ایک سنت کو وہ زندہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کر سکتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلی تسلی دی، انک لتصل الرحم۔ پھر دوسری تسلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ کو اللہ کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کے بوجھ کو اٹھا کر ان کے گھروں تک چھوڑتے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ مہمان نوازی میں مشہور ہیں، آپ کی عادات اور آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہیں، اور جب آدمی مہمان نوازی اختیار کرتا ہے، مہمان کا اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ چیز تو آپ کے اندر ہے اور آپ مصیبت زدہ، پریشان حال جو ہے اس کو آپ تسلی دیتے ہیں۔ اتنے سارے صفات اگر کسی کے اندر ہوں تو کیسے اللہ اس کو ضائع کرے گا؟ میرے کہنے کا حاصل، گفتگو کا نچوڑ، لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، آج ہم کمزور ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم بدنام زمانہ ہیں، آج لوگ ہر طرح کے لوگ ہم پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ہماری طرف انگلی اٹھاتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم جو ہیں اس لیے ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، نبی کی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے روٹ کر کے ہم خوش ہیں۔ یاد رکھیے، جو نبی کی تعلیمات کو روٹ کر کے اگر خوش ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، ہمیشہ وہ تنزلی کا شکار ہوگی۔ آج غیروں نے اخلاق کو اپنایا اور ہر طرح کے شعبے میں، ہر طرح کے محکمے میں ان کو یہ کہا جاتا ہے جو بھی گراہک آئے اس کے اچھے سے بات کرنا، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ ہاسٹل ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، وہاں اپنے لوگوں کو وہ فٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کوئی بھی آئے تو اخلاق سے بات کرنا ہے، اچھے طریقے سے بات کرنا ہے۔ اسی لیے بعض شعبوں میں عورتوں کی تقرری کی جاتی ہے، عورتیں مسکرا کر کے فلاں آدمی کا استقبال کر کے ان کے دل کو جیت لیتی ہیں۔ یہ تعلیم تو نبی نے ہمیں دی تھی، ہم نے ختم کر دیا۔ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں اور کلہاڑی مار کر کے بھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ وہ قوم مر چکی ہے، زمین ہمارا مر چکا ہے،
اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت، جو اخلاق، جو تعلیمات، جو اقوال، جو افعال، جو کردار آپ دے کر گئے تھے، ساری چیزوں کو ہم بھلا کر کے بس ایک طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے اور لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ ہم کو کیسے رہنا چاہیے؟ مسلمان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے؟ ساری چیزوں کو ہم نے ورے ڈال دیا، بالے طاق رکھ دیا۔ حالانکہ معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں تواضع اور اخلاق کو اپنا کر کے ایک انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہی کامیابی کی کنجی ہے، چابی ہے۔ ذرا غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا درس چل رہا ہے، آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دیہاتی آتا ہے اور آ کر کے مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن آپ کے صحابہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو عجیب لگا کہ مسجد خدا کا گھر ہے، یہ بندہ اللہ کے گھر میں پیشاب کر رہا ہے۔ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ کسی طریقے سے ان کو مارے اور بھگائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ یہ نہیں کیا کہ جا کر کے جلدی بھگا دو اور مار کر کے یہاں سے نکالو، نہیں، آپ نے کہا پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا مسجد خدا کا گھر ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، یہ مسجد پیشاب اور استنجا کے لیے نہیں ہے، استنجا کے لیے کوئی اور جگہ ہے، اسی لیے مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آئندہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے منع کر دیا، سمجھایا، اور بہت حجت کے ساتھ اور بہت لڑاکوں کے ساتھ، اس طرح نہیں بلکہ آپ نے صاف صاف لفظوں میں سمجھایا اور اچھے اخلاق سے سمجھایا، ان کے سمجھ میں بات آ گئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز کھڑی جب ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور وہ بندہ جو دیہاتی تھا جس نے پیشاب کیا تھا وہ بھی جماعت کے ساتھ وہ شریک ہو گیا، اور نماز ہی کی حالت میں وہ یہ دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ یہ جملہ اس نے کہا دیہاتی نے نماز ہی کی حالت میں کہ اے اللہ میرے اوپر اور محمد پر رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ وہ دیہاتی تھا جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر کے تعجب ہوا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا، اس کو قریب کیا اور فرمایا کہ تم نے اللہ کی ایک کشادہ چیز کو تنگ کر دیا، آئندہ جو ہے اس طریقے سے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ رحمت اور مغفرت تو ایسی چیز ہے جو عام ہے، ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے، آئندہ اس طریقے سے نہیں کرنا۔ وہ آدمی جو دیہاتی تھا وہ بہت متاثر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر۔ آج اسی اخلاق نبوی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر ذرہ برابر کچھ ہوتا ہے، فوراً ہم ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اور محافل اور مجالس لگانا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اسی اخلاق کی گراوٹ کی وجہ سے لوگ جو اسلام سے قریب آ سکتے تھے وہ قریب نہیں آ رہے ہیں۔ اسلام جیسا سچا پکا مذہب اور دھرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو قرآن نے اعلان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین تو اسلام ہے۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ مذہب لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اللہ اس کی جانب سے قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسلام اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دیا تھا کہ اسی اسلام پر گامزن رہ کر عمل کر کے اور اس پر چل کر کے ہمارے اخلاق کے ذریعے نبی کے اخلاق کو ہم اپنائیں اور ہمارے اخلاق سے دوسرے لوگ متاثر ہو کر اس مذہب میں داخل ہوں۔ آج لوگ متنفر ہو رہے ہیں ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے،
مفاد پرستی کی وجہ سے جتنی گڑبڑی ہو سکتی ہے آج ہم مسلمانوں میں در آئی ہے. اسی گڑبڑی کی وجہ سے آج جو ہے ہم سے لوگ نفرت کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، دیہات کے رہنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی آیا کرتے تھے، مسجد نبی میں کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاق کی یہ تعلیم دی کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ سے جواب دے. یہ نبی کی تعلیم ہے. الحمدللہ کہے اور سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے. وہ دیہات سے آئے تھے، نماز پڑھ کر کے چلے گئے. ایک دوسری مرتبہ 15-20 دن کے بعد وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق سنا تھا اور جن کے کانوں میں یہ آواز گونجی تھی کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے. یہاں رک کر کے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی یہ جو تعریف ہے الحمدللہ، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. جب آدمی چھینکتا ہے اس کی شکل، اس کی حیت بدل جاتی ہے، سانس ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتی ہے، اللہ دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے. اسی زندگی پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اگر آدمی کی اسی طرح شکل رہے تو دوسرے لوگ اس سے ڈر جائیں گے، خوف کھا جائیں گے. اللہ دوبارہ شکلوں میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے اور پہلی حالت کی طرف ہماری شکل کو لے آتا ہے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا الحمدللہ کہنے کا. چنانچہ وہ دیہاتی صحابی گئے، 15 دن کے بعد پھر مسجد نبی میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. نماز ہی کے درمیان ایک صحابی کو چھینک آ گئی اور جب نماز کے درمیان چھینک آئی تو انہوں نے یرحمک اللہ کہا. اب ظاہر سی بات ہے نماز میں سلام کرنا، کلام کرنا منع ہو چکا تھا. ابتدائے اسلام میں لوگوں کو جمانے کے لیے، اسلام میں قائم رہنے کے لیے شروع میں نماز کی حالت میں سلام کرنا جائز تھا، لیکن بعد میں منع ہو گیا. اب جب انہوں نے نماز کی حالت میں یرحمک اللہ کہا تو صحابہ گھر گھر کر کے نماز میں ان کو دیکھنے لگے. وہ بھی پچھتانے لگے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، صحابہ مجھے نماز ہی کی حالت میں گھر گھر کر دیکھ رہے ہیں، کون سی غلطی کر دی. جب نماز سے فارغ ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت کے ساتھ بلایا اور جب آپ کو یہ آواز آئی کہ نماز کی حالت میں فلاں آدمی نے یرحمک اللہ کہا ہے، آپ نے کہا کہ اب نماز میں سلام کلام کرنا منع ہو چکا ہے. آپ نے ایسا نہیں کہ ڈانٹا، ایسا نہیں کہ بھگایا اور ایسا نہیں کہ اپنے سے دور کیا، قریب بلا کر کے ان کو سمجھایا اور کہا کہ اب نماز میں سلام کرنا منع ہو چکا ہے. یہ وہ اخلاق ہے جو ہمیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اور ایک آدمی جب اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے اور اپنے اندر اخلاق پیدا کرتا ہے اور اس اخلاق کے نتیجے میں اس کا دوست، اس کا ساتھی، اس کے رشتہ دار، اس کے احباب اور دیگر احباب متاثر ہو کر جب وہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں یا وہ نیکیوں میں پابندی کرنے لگتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا. جو ایک سنت کو زندہ کرے گا، یہ سنت کی چیز ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو، نبی کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں ہم نے نافذ کیا اور اسی اخلاق نبی کو دیکھ کر کے ایک آدمی جو ہے اس سنت پر چلنے لگا تو یقیناً اس کو بھی ثواب ملے گا. جتنے لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے سب کو ثواب اس کو ملے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو ہمیں تعلیم دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو آپ کے اقوال ہیں اور آپ کے افعال ہیں اپنی زندگی میں لا کر اس پر عمل کریں. اور ایک کامیاب انسان کے لیے یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی عطا فرمایا ہے ان کا مقام سب سے اونچا ہے. وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید الاولین والآخرین ہیں.
اللہ نے جب ان کا مقام اونچا کیا، ایسے نبی کی امتی میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ایک ایک نقل و حرکت کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، ہم اپنی زندگی میں لائیں اور اپنی زندگی میں لا کر اپنے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ حضرت صفوان بن امیہ یہ دشمن رسول اللہ تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو جو کامیابی ملی، صفوان بن امیہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو کامیابی اور فتح ملی ہے، بھاگنے لگے، جبکہ یہ سردار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اطلاع دی کہ صفوان بن امیہ بھاگ گیا۔ نبی کے سر میں یمن کا ایک کپڑا تھا اور اس سے آپ نے امامہ باندھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کپڑا یمن کا ہے اور امامہ میں نے باندھا ہے، یہ کھول کر کے ایک صحابی کو دیا اور فرمایا یہ علامت ہے کہ صفوان بن امیہ کو میں نے معاف کر دیا، آج میں کسی کو چھیڑنے والا نہیں ہوں، جاؤ اسے دینا اور اسلام کے اندر آنے کے لیے کہو۔ اور 2 مہینے کا آپ نے ٹائم دیا، اگر ابھی اسلام قبول کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ 2 مہینے تک آپ غور کر لیجئے۔ صفوان بن امیہ بالکل نبی کی تعلیمات سے اور نبی کے الفاظ سے اتنے متاثر ہوئے، اور اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں انہوں نے اخلاق کے تعلق سے سن رکھی تھی، اتنے متاثر ہوئے فوراً آ کر نبی کے پاس کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور آگے چلیں، آپ تو بخاری شریف پڑھتے جائیے، مسلم شریف پڑھتے جائیے، اخلاق نبی کو آپ اگر پڑھیں گے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، تو اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو قرآن کریم ہیں، یعنی آپ کی مبارک زندگی قرآن کریم کا گویا کہ ایک نمونہ آپ تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ احسان کرو، اچھائی کرو، اللہ تعالیٰ اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت تھی۔ قرآن نے کہا فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت کوٹ کوٹ کر کے موجود تھی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ جمعہ کے دن بیان ہوتا ہے، بیانوں میں ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور نقل و حرکت کو سنتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو گاہے گاہے لاتے رہیں، اور یہی چیز ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آدمی سب سے بہتر وہ ہے کہ جب کوئی چیز سنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے یا صحابہ کے حوالے سے، تو سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ سن کر کے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرے۔ بے ڈھب طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے رہنا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ نرمی سے بات کیا کرتے تھے، آپ کے کردار کا یہ عالم تھا، آپ آپس میں کس طریقے سے رہتے تھے، آپ کا معاملات کیسا تھا، آپ معاشرے میں کیسے رہا کرتے تھے، آپ عبادات کس طرح کیا کرتے تھے، اگر یہ چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہے تو معلوم کر کے یا معلوم ہمیں ہو گئی، اب اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں۔ ہوتا کیا ہے، یہاں ہم آتے ہیں، سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم سننے کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ نے ابھی زندگی دی ہے، آنکھ ہماری کھلی ہوئی ہے، اس آنکھ سے، اس ہاتھ سے، اس پیر سے اور اپنے جسم سے جتنا ہم عبادت کر سکتے ہیں اور جتنا ہم فائدہ نیکیوں کا اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، ورنہ آنکھ جب بند ہو جائے گی انسان روئے گا، پچھتائے گا، گھبرائے گا، اور اس کے بارے میں لوگ جو ہے طرح طرح کی بات کریں گے۔ لیکن جب آنکھ بند ہو جاتی ہے، اب عمل کا دروازہ بند ہو چکا، اب تو وہی چیزیں کام آئے گی جو ہم نے کیا ہے، اور ہماری نقل و حرکت جو ہم نے زندگی میں کیا ہے وہی چیز کام آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا دار العمل ہے، دنیا عمل کا گھر ہے، آپ عمل کیجئے، اور یہ مت دیکھیے کہ ہم بہت آگے بڑھ گئے، ہماری عمر زیادہ ہو گئی۔ ایک کامیاب انسان کے لیے حقیقت یہ ہے
کہ چاہے عمر کتنی ہو جائے، زندگی سے، قرآن و حدیث سے سبق لے کر کے وہاں سے ہی اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کرے۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا دارالغرور ہے، یہ تو دھوکے کا گھر ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی چند روزہ کھیل تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا سامان تو تھوڑا ہے، اصل تو آخرت ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اسی لیے اس گھر کی تیاری کے لیے، اس گھر کو اچھا رکھنے کے لیے، وہاں اللہ کے یہاں ہمارا جو مقام ہو، میدان محشر میں ہمارے ساتھ جو عمل ہو، اور وہاں جو مرحلہ ہوگا، سارے لوگ، سارے رشتہ دار، دوست احباب اور اساتذہ سارے وہاں موجود ہوں گے۔ اگر اس دنیا کی زندگی میں ہم نے غلط کیا ہوگا، ساری چیزیں وہاں سامنے آئیں گی۔ یہ اخلاق جو نبی کے ہم نے بیان کیے، نبی کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ کے رسول نے ہمیشہ سچ بولا ہے زندگی بھر، چاہے ہمارے اوپر آفت مصیبت آئے، ہمیں سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے ہمیں مار پڑے، چاہے ہمارے ساتھ کیسی حرکت ہو۔ یہ نبی نے اخلاق دیا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ آدمی جب سچ بولتا ہے تو سچائی میں نجات ہے۔ من سکت سلم ومن صمت نجا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب ایسی بات ہے، چاہے ہمارے گھر والے پکڑ کریں، دوست پکڑ کریں، جو سچ بات ہے سچ کہنا چاہیے۔ سچائی کو ہم نے اپنے دامن سے خالی کر لیا اور جھوٹ کو ہم نے گویا کہ گلے لگا لیا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی کی نحوست کی وجہ سے جو ہے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہم نبی کے غلام ہیں، ہمیں سچائی کی صفت کو اپنے اندر لانا ہے۔ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کر کے ایک اچھا انسان اور ایک اچھا کردار والا شخص بن کر کے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے، ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری ہے۔ میرے دوستو، خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ جب آدمی نبی کے راستے سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا، کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل مقصود آخرت ہے، منزل مقصود جنت ہے، اور آدمی جنت تک پہنچ سکتا ہے نبی ہی کے راستے سے، صحابہ کے راستے سے۔ ان لوگوں کے راستے سے ہٹ کر کے اگر کسی اور کا مذہب اور دھرم اختیار کریں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو ہرگز منزل تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے کردار کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔